اس وقت ہمیں اشفاق حسن صاحب بریگیڈیئر ریٹائرڈ جوائن کر چکے ہیں۔ اشفاق حسن صاحب، سب سے پہلے تو وقت کے لیے بہت شکریہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے بڑی امپورٹنٹ نیوز کانفرنس کی گئی ہے اور واضح کیا گیا کہ بھارت کس طرح سے دہشت گردی میں ملوث ہے اور افغانستان کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ ویری انفارچونیٹ۔ میں سب سے پہلے تو چھوڑا اور ان کو سیلیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح بہادری سے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پاکستان کے ذرے ذرے اور چپے چپے بیاری کی ہے، اور اس کے بعد میں اس قوم کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو بڑی بہادری سے دہشت گردوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، خاص طور پر بلوچستان میں۔ اور ابھی یہ دیکھیں کہ انہوں نے ابھی اپنے ٹارگٹس چینج کر کے تو ابھی یہ پشتون ایریا کے بیچ میں انکرجن کے آ گئے، کیونکہ بلوچ بہادر قوم ہے، ان کے سامنے کھڑی ہوئی اور ان کا مقابلہ کیا تو ابھی سے وہاں سے پسپائی اختیار کر کے ابھی یہ پشتون ایریا میں آئیں گے۔ تیسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی جو ہے وہ ایک بڑی لمبی جنگ ہوتی ہے، بڑی لمبی جنگ ہوتی ہے، بڑی پیشنس میں چاہیے ہوتی ہے، اور اس میں آپ کے ملک کے جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں، سارے 4-5 جتنے بھی ہیں، سیکورٹی فورسز ہو گئے، عوام ہو گئے، اکیڈیمیا ہو گیا، میڈیا ہو گیا، ان سب کو مل کے ایک یونی فورس بن کے ان کے آگے کھڑا ہونا ہوتا ہے، پھر ان کو آپ کو ان پہ کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ تو ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ جو دھمکیاں انہوں نے ہمیں دی ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ لیں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو بتایا، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے 2 کے ان کو جواب دے دیا۔ میں ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ ایک جواب فیلڈ مارشل کا بھی موجود ہے، جب انہوں نے اوورسیز کانفرنس میں بڑا کھل کے کہا تھا یہ کچھ مٹھی بھر دہشت گرد جو ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہتھیار اٹھا کے پاکستان اور پاکستان کی قوم کو شکست دے کے آزادی کا اعلان کریں گے۔ ہم نہ تو ایسی قوم ہیں نہ ایسی فوج ہے۔ الحمدللہ ان کے باسز جو ہیں، ان کے ڈرائیور جو ہیں، انڈیا جو بہت بڑا خود دہشت گرد ہے، دنیا میں ہر جگہ دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، اس کو ہم نے دھول چٹائی مئی کے بیچ میں اور 5 دن کے بیچ میں ہسٹری رقم کی، اور ہم نے بڑے ریکارڈ قائم کیے۔ 5 دن کے بیچ میں آج تک کسی اپنے سے بڑی 5 گنا بڑی طاقت کو کسی نے شکست نہیں دی، اور پھر ایک دوسرا ریکارڈ قائم کیا جب آپ سے 7 گنا بڑی ایئر فورس کو آپ نے گراؤنڈ ہونے پہ مجبور کر دیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ ابھی ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ قوم یہ بھی جان لے کہ یہ ٹائمنگ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کشمیر میں جو انہوں نے اپنے ایجنٹ کھڑے کیے ہوئے ہیں، جو اپنی پاکسیز کو ابھار کے لے کے آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ افراتفری پھیلا رہے ہیں، ڈس انٹیگریشن کر رہے ہیں، ان کو بائل اپ کر رہے ہیں۔ تو ہم ملٹی لینگویج میں کہتے ہیں کہ ایک سپورٹنگ جو ہے سپلیمنٹری ایفرٹ ہوتی ہے، سپلیمنٹری ایفرٹ چلائی جاتی ہے تاکہ جو آپ کی مین ایفرٹ ہوتی ہے اس کو تاکہ آپ تھوڑا سا موو کروائیں، اس پہ پریشر ریلیز کروائیں اور ڈائیورٹ کروائیں سیکورٹی فورسز کی اور گورنمنٹ کی اٹینشن اس طرف کو، تاکہ وہاں سے موو چلے اور وہاں پہ سکسیس ملے۔ تو یہ جو بلوچستان میں جو ابھی کارروائیاں ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، یہ ان کی سپلیمنٹری ایفرٹ ہے جو چلائی جا رہی ہے تاکہ سیکورٹی فورسز کا دھیان بھی بٹوائیں، ان کی جو کیپیبلٹیز ہے اس کو ڈیوائڈ کریں، اور اس کے بعد جو ان کے ریسورسز ان کو بھی ڈیوائڈ کر کے وہاں جو مین ایفرٹ ہے کشمیر میں اس کو فتح دلوائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جذبہ قوم کا بھی زندہ ہے، سیکورٹی فورس کا بھی زندہ ہے۔ اگر بھارت نے اس میدان میں آ کے ہمارا مقابلہ کرنا ہے، چاہتا کر لے، تو انشاءاللہ جس طرح باقی میدانوں میں شکست فاش دی ہے، اس میں بھارت کو ناکام بنائیں گے اور شکست فاش دیں گے جو کہ دنیا کی ہسٹری میں پھر لکھی جائے۔